بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور آج کل پاکستان کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچانک گرمی آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اچانک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کبھی بارشیں اور کبھی جھلسانے والی گرمی آ رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جو چیزیں ناظرین کرام ہم نے تاریخ میں پڑھی، ماضی میں دیکھی، جو سنی، کم و بیش یہی چیزیں اب نظر آتی ہیں۔ اب پشاور میں اچانک سے کیا چل رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آنا چاہتے تھے، تو اچانک معلوم پڑا کہ پولیس نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وہ وہاں سے چلے گئے، گرفتاری بھی نہیں ہوئی۔ پھر وہ پشاور پہنچ گئے اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر آج انہوں نے ایک ضمانت کی درخواست دائر کی، اور حیران کن طور پر ان کی پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت منظور کر لی اور ان کو راہداری ضمانت دے دی، جس کے بعد کل انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرویز خٹک کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور آج اس پر سوال بھی ہوا۔ پھر شاہ محمود قریشی نے جو آج گفتگو کی تھی وہ بھی بڑی معنی خیز تھی، اور کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلام سرور خان اور ان کے گھر کے کچھ افراد، یعنی ان کا بھتیجا اور بیٹے کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس کے بعد غلام سرور خان نے آج باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ صرف لا تعلقی کا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مذمت بھی کر دی۔ ظاہر ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کی بھی مذمت کی، اس کے بعد ان کو رہائی مل جائے گی۔ لیکن اب پشاور میں ایسا کیا ہو رہا ہے جہاں پر اصل خبر آنے والی ہے یا گیم ہونے والی ہے؟ کیونکہ بعض چیزیں ہیں کہ الیکشن ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے وہ مائنس عمران خان کے ذریعے ہوگا۔ عمران خان کو الیکشن سے نکال کے اس الیکشن کی کیا قانونی حیثیت ہوگی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ اس وقت اسد کیسر، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ وہاں موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر یہ بھی وہاں پر پشاور کے اندر ہیں۔ لیکن میں اس سے بڑی شخصیت کی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں جو اس وقت اچانک پشاور پہنچی ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر عارف علوی، جو اس وقت سپریم کمانڈر بھی ہیں، صدر پاکستان بھی ہیں، اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور انہوں نے کل چیف جسٹس کی 3 ماہ پہلے منظوری بھی دی۔ تو معاملہ تو بہت اہم ہے، اور اس ساری صورتحال کے اندر اس سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں تو لگ یہ رہا ہے کہ پشاور کے اندر ایک نئی ہنڈیا چڑھائی جا رہی ہے۔ اب یہ پھوٹے گی کب، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے جسے لایا جانا ہے کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے اور تحریک انصاف کو میدان میں اتارا جائے، ان کو الیکشن کا بھی موقع دیا جائے، ان کے لیے راستہ بھی پیدا کیا جائے، تو یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ فائنل ہو رہا ہے کیا؟ اب اس دوران شاہ محمود قریشی نے بڑی ہی دلچسپ گفتگو کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصاف کا جھنڈا اب بھی میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور دلچسپ بات کی، ان سے پوچھا گیا عمران خان سے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں، یہ سوال اس وقت ضروری نہیں ہے، وقت یہ ثابت کرے گا کہ کون تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں۔ یعنی عمران خان اور تحریک انصاف کو انہوں نے الگ الگ طور پر ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، ایک نظریہ ہے جسے خیبر پختونخوا نے سب سے پہلے قبول کیا، اب پورے پاکستان نے اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا جو جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، 2011 میں اس جھنڈے کو ہم نے تھاما تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کے متعلق ابھی کچھ کہہ نہیں رہا، ان کو کچھ سوالات بھیجے ہیں، ان سوالوں کے جواب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر غلام سرور خان کی گرفتاری ہو گئی، اب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے تو رہائی بھی ہو جائے گی۔ دوسری جانب عمر سرفراز چیمہ، جن کو پنجاب میں پی ٹی آئی نے یاد بھی نہیں رکھا جب وہ اقتدار میں تھے، جب اقتدار ختم ہوا تو وہ یاد آ گئے، لیکن انہوں نے بہرحال کمال وفاداری نبھائی ہے۔ آج تک وہ جم کر کھڑے ہیں، جیل کے اندر ہیں۔ آج ان کی اہلیہ ان سے ملنے آئی اور ان کو بھی احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بات نہیں، جس طرح سے آج جب سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا جو ملٹری کورٹس کا اور آرمی ایکٹ کا تھا کہ کیا جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں اس میں ان کو چیلنج نہیں کیا گیا، تو اس پر کھوسا صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ کوئی جرت کر سکتا ہے اس کو چیلنج کرنے کی۔
انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ کا حکم اس ملک میں نہیں مانا جاتا تو کیا خیال ہے کہ کہیں اور اس طرح سے حکم مانا جائے گا؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی اور حکومت کا اندازہ لگائیں. آج میں آپ کو پشاور والا تو بتا ہی رہا تھا، تو پشاور ہائی کورٹ بار کے اندر آج شاہ محمود قریشی، اسد قیصر اور ان سب نے وہاں پر شاہ محمود قریشی کی 67ویں جو سالگرہ کا کیک ہے وہ بھی کاٹا. تو یہ معاملہ تو وہاں ہوا. میں اب آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ میں آج ایک سماعت مکمل ہوئی. اب کل یہ سماعت دوبارہ شروع ہوگی. چیف جسٹس ذرا موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کوشش تھی کہ بینچ ٹوٹ جائے اور سماعت نہ ہو، کم از کم آج وہ کوشش پہلے مرحلے پر ناکام ہوئی. 7 رکنی بینچ بھی بن گیا اور سماعت بھی ہو گئی. اس کے بعد چیف جسٹس کو بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں اور ایک حکم امتناع جاری کریں، یعنی جن سویلینز کا ٹرائل کیا جا رہا ہے یا جن پر ملٹری کورٹس میں کیسز ڈالے جا رہے ہیں ان کو روک دیا جائے، جس کو بنیاد بنا کے اعتزاز احسن کے وکیل نے کہا. لیکن عدالت نے اس درخواست کو مسترد کیا اور کہا کہ ہر مسئلے کا حل حکم امتناع یا سٹے آرڈر نہیں ہے. ہم تمام فریقین کو سننے کے بعد جلد اس کیس کا فیصلہ جاری کریں گے. آج کل لوگوں کی آپس کی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے. فون ٹیپنگ کا معاملہ رازداری سے ہٹ کر شخصی آزادی تک آن پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پورا معاشرہ خوف کا شکار ہے. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ حکم امتناع کی درخواست نہ کریں، آپ دیکھیں تو صحیح ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں کہ اس وقت کتنے لوگ سیول اور کتنے ملٹری کسٹڈی میں ہیں. پھر وکلاء کا معاملہ ہے، پھر جرنلسٹ کا معاملہ ہے، پھر کتنی خواتین اس وقت کسٹڈی میں ہیں. تو حکم امتناع کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے فی الحال انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات مانگ لی ہیں، لیکن یہ واضح کر دیا ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹائیں گے. تو آج بڑے اہم سوالات ہوئے اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آرمی ایکٹ آرمڈ فورسز میں کام کرنے والوں کے متعلق ہے کہ آپ نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا ہے. یحییٰ افریدی کا کہنا تھا کہ ملزمان کو 540 سیکشن 93A کے تحت حکام نے ATC کے حوالے کیا. آرمی ایکٹ کے تحت سزا کم ہے اور عام قانون میں سزا زیادہ ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ وزارت قانون کی ویب سائٹ پر 549 کی سب سیکشن 3 ہے ہی نہیں. اب اس حوالے سے انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بتایا کہ دیکھیں جو فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا وہاں پہ بہت واشگاف الفاظ میں بتایا گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ ٹاپ آفیسرز نے یہ بات کر دی ہے تو لوئر آفیسرز اس کو آگے ملٹری کورٹس میں لے کر چلیں گے اور ان چیزوں کو کریں گے. تو اب یہ بتائیے کہ جب فارمیشن کمانڈرز نے کہہ دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو جو لوئر آفیسرز ہیں وہ کرنل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں وہ اس ٹرائل سے الگ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اور پھر بعد میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا. تو بہت ساری باتیں ہونے کے بعد اب جب تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر ٹرائل ہو رہے ہیں تو کل صبح 9:30 بجے اب یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے. عدالت اس موڈ میں ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹائے. یہاں جو ہوگا سو ہوگا. میں جاتے جاتے آپ کو ایک خبر اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج اسحاق ڈار کس حال میں ہیں اور حکومت دماغی طور پر کس پاگل پن کو چھو رہی ہے. ایک دوست رپورٹر نے اسحاق ڈار سے سوال کیا IMF کے متعلق اور دیگر چیزوں پر تو انہوں نے جواب نہیں دیا. الٹا اسحاق ڈار کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تھپڑ جاڑ دیا. ویڈیو فوٹیج میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دکھائی دے رہے ہیں جیسے تھپڑ نہیں تو کم از کم اس کی طرف اسحاق ڈار پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے گئے. پھر انہوں نے سیکیورٹی حکام کو کہا کہ آپ اس سے فون لے لیں اور ان سے فون بھی لے لیا. اب آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو پاگل بھینسے تو نہ بن جائیں. ابھی تو آپ نے قوم کو بھی فیس کرنا ہے. اس وقت تو آپ رپورٹرز پر اپنا پاگل پن دکھا رہے ہیں. دوسری جانب پیرس میں موجود شہباز شریف نے IMF کی MD سے ملاقات کی اور کہا ہے کہ امید ہے عالمی مالیاتی ادارہ جلد فنڈز جاری کر دے گا. اس سے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے جاری کوششوں کو تقویت اور عوام کو ریلیف ملے گا. یہ ویسے 6 مہینے سے ایسے ہی کہہ رہے ہیں. آپ پاکستان میں تو بیٹھ کر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پلان B موجود ہے. وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ پیسے جلدی جاری ہوں گے. چلیں اللہ کرے پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہی ہو جائے. تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.